من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 تا 153 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ قل تعالوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آؤ تم اتلو ما حرم ربکم، میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے حرام قرار دی ہیں، علیکم تم لوگوں پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم لوگ اپنے اولادوں کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم لوگ قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا، جو ان میں سے ظاہر ہو، وما بطن، اور جو پوشیدہ طور پر ہو، ولا تقتلوا النفس التی، اور نہ قتل کرو تم کسی نفس کو کہ جسے حرم اللہ الا بالحق، تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے. نہ قتل کرو تم کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ.
ذالکم وصاکم، ان باتوں کا تمہیں اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، ولا تقربوا، اور نہ تم لوگ قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی، مگر وہ طریقہ کہ جو ہی احسن، بہت اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی قوت کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو تم لوگ، کیل ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، اور پورا کرو تم لوگ کیل اور وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا یکلف نفسا، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے موافق، وسعت کے موافق، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جس وقت تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، اوفو، پورا کرو، ذالکم وصاکم، ان باتوں کا تمہیں اللہ تعالی تاکیدی حکم دیتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ صراطی مستقیما، میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، سو تم اس راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور نہ تم لوگ پیروی کرو ان راستوں کی، ان کے راستے کی، نہ تم پیروی کرو اور راستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلی، سو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گے، جدا کر دیں گے، تمہیں ان کے راستے جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ، ان باتوں کا تمہیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ، ان باتوں کا تمہیں اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ، تاکہ تم لوگ بچ جاؤ۔ ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 191 کی تفصیل کل کچھ ہو چکی تھی، آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اہل مشرکین مکہ نے، کافرین مکہ نے کچھ باتوں، کچھ کاموں کو، کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا، اور منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی انہیں حکم نہ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، گناہ کا ذریعہ بتلایا، اب اللہ ان آیات کریمہ میں ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، تم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کون سے کام کرنے حرام ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر میرے اللہ نے میرے نبی کو مخاطب فرمایا، اور اپنے حبیب کو مخاطب فرما کر پھر لوگوں سے کہا،
لوگوں تک پیغام پہنچایا، مجھ تک پیغام پہنچایا، تم تک پیغام پہنچایا، قیامت تک آنے والے اپنے پرائے کافر مشرک مسلم سب کو یہ پیغام پہنچایا۔ اے لوگو تم کان کھول کر سن لو، آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب تمہیں کیا حکم دیتا ہے۔ تمہارے رب نے کن چیزوں کو منع فرمایا، کن چیزوں کو حرام قرار دیا، آ جاؤ سنو، میں تمہیں سناتا ہوں۔ آ جاؤ تم لوگ، اگر تم سننا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں سناتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کر بتلاتا ہوں، میں تمہیں رب کا حلال کا حرام کردہ چیزیں بتلاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا تعالو، تعالو سے سب کو بلا لیا گیا۔ اب جو طلب والے تھے وہ آ گئے، طلب والے ہیں وہ آ رہے، اور قیامت تک آتے چلے جائیں گے۔ تفصیل میں کل بیان کر چکا، تو فرمایا اتل ما حرم ربکم، میں تمہیں تلاوت کر کر بتلاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں علیکم، اے مسلمانوں تم پر، اے اللہ کے بندو تم پر، اے ایمان والو تم پر، اے کافروں مشرکوں تم پر کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے مخلوق، اے اللہ کے بندو، اے جن اور انس، ذرا مخاطب ہو جاؤ، سنو۔ پہلے نمبر پر سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، لازم پکڑ لو تم لوگ کہ اپنے رب کے ساتھ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تفصیل میں کل بیان کر چکا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کی عزت کو تار تار نہ کرنا، ان کی مان کر زندگی گزارنا، ہر جائز کام میں فرما برداری اختیار کرنا۔ تفصیل میں کل بیان کر چکا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرنا تم لوگ اپنی اولادوں کو غربت کے خوف سے، افلاس کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور بعض لوگ بچوں کو بھی قتل کر دیتے تاکہ اپنے دیوتاؤں کو، جھوٹے خداؤں کو وہ راضی کر سکے، جبکہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہ دیا۔ تو فرمایا غربت کے خوف سے قتل نہ کرنا، افلاس کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ تفصیل میں کل بیان کر چکا۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تفصیل میں کل بیان کر چکا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم لوگ بے حیائی کے قریب نہ جانا، نہ تو کھلم کھلا نہ پوشیدہ طور پر۔ فواحشہ، فاحشہ کی جمع، فاحشہ کہا جاتا ہے بے حیائی کو۔ کھلم کھلا ڈھول باجے، ناچ گانے، مجرے، یہ جو ہے سب کے سب بے حیائی کے اندر آتے ہیں، اور یہ ایسی کھلم کھلا ہو رہی ہے۔ اب اچھے خاصے دیندار بھی اس بات پر کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ میرے بیٹے کی شادی میں کیا یہ باجے بج رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی میں کیا یہ باجے بج رہے ہیں۔ اب اچھے خاصے دیندار بھی اس بات سے منع نہیں کرتے، مجرے کیے جاتے، ناچا جاتا ہے، مٹکا جاتا ہے، ٹھمکے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہے کھلم کھلا بے حیائی۔ اس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور پھر جب اللہ اپنے غضب میں آتے ہیں پھر کسی کو نہیں چھوڑتے، اپنوں کو بھی پرائیوں کو بھی، سب گناہ گاروں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، سب پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم لوگ نہ تو چھپ کر بے حیائی کرنا، نہ کھلم کھلا بے حیائی کرنا۔ کھلم کھلا کرنا یہ تو سب کو دکھلا رہے ہو، دیکھو میں ناچ رہا ہوں، سب کو دکھلا، دیکھو میں گانے بجا رہا ہوں، ڈھول بجا رہا ہوں، دیکھو میں گانا بجانے والیوں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ تو کھلم کھلا اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینا۔ اب لوگ دیکھ رہے، تماشائی دیکھ رہے، ہنس رہے، مسکرا رہے، اور آنکھیں ان کی پھٹ رہی ہیں کہ دیکھیں وہ بے حیائی کو۔ فرمایا کہ یہ چیز
اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، اس سے بچنا۔ وما بطن، کھلم کھلا بستروں میں لیٹ کر بے حیائی نہ کرنا، بے حیائی نہ کرنا، گندی فلمیں نہ دیکھنا، ننگے ناچ نہ دیکھنا، یہ ایسے کام وما بطن تم لوگ نہ کرنا۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے یہ بے حیائی ہے۔ اے لوگوں، بستروں میں بڑھ کر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب پہلے تو یہ تھا بازاروں میں نکل کر لوگ بے حیائی کرتے، اب تو بے حیائی کا آلہ اب تو گھر گھر ہر شخص کے لباس میں پہنچ چکا، ہر شخص کی جیب میں پہنچ چکا، اور وہ ہے ٹچ موبائل کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن جو کہہ رہا وہ تو حق ہے، وہ تو رب کا پیغام ہے، وہ تو پہنچانا ہی ہے۔ لہٰذا تم لوگ اگر کھلم کھلا کرو، تمہارا رب اس کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تم لوگ بستروں میں گھس کر کرو، اسے بھی تمہارا رب برداشت نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس سے بچو، بے حیائی نہ کرنا، بے حیائی نہ کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم لوگ کسی جان کو قتل نہ کرنا جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ ناجائز کسی کو قتل نہ کرنا، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، کسی کو قتل نہ کرنا بلا وجہ مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ حق تین طرح سے قتل کرنے کا ہے، کہ تین طریقے، تین صورتیں ایسی ہیں جن پر انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، حلال ہے۔ نمبر 1، مرتد، العیاذ باللہ۔ کوئی مومن تھا، مسلمان تھا، وہ اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اس کے اسلام کے خلاف جو اس کے اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلام کے خلاف کوئی سوال ہو اور اس کا جواب نہ ہو۔ 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے، اس کے سوالات کا جواب سے اسے مطمئن کیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ 3 دن تک بھی وہ مسلمان جو مرتد ہوا ہے، وہ مومن جو اسلام سے پھرا ہے، ایمان سے دور ہوا ہے، وہ اگر مطمئن نہ ہوا اور ضد پر اڑا رہا، 3 دن کے بعد اس مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ 3 دن کے بعد اس شخص کو، اس مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، کوئی شخص کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو بدلے میں قصاص لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص ہی میں زندگی ہے اے عقل والو، قصاص ہی میں زندگی ہے۔ کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، جان بوجھ کر، اسے شریعت فقہ کی زبان میں قتل عمد کہا جاتا ہے، کہ قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا، بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اس کے ورثاء معاف کر دیں، بلکہ دیت لے لیں، اس کی قیمت لے لیں، یا معاف کر دیں، یا پھر قتل کرنا ہی وہ چاہیں تو پھر قتل ہی کیا جائے گا۔ اگر ورثاء معاف کر دیں قاتل کو اور اس کے بدلے میں مقتول کے ورثاء قیمت لے لیں، دیت لے لیں، تو پھر یہ صورت بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو جان کے بدلے جان قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے۔ قتل خطا نہ ہو، قتل عمد ہو۔ قتل خطا کیا ہے؟ کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اچانک سے کوئی انسان اس کے سامنے آ گیا، کوئی بچہ اس کے سامنے آ گیا، کوئی کسی جانور کا شکار کر رہا تھا، لیکن جانور کے شکار کرتے ہوئے کسی انسان کو قتل کر ڈالا، غلطی سے کسی کو تیر لگ گیا، گولی لگ گئی، تو یہ کیا ہے؟ قتل خطا۔ اس صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا،
قتل نہیں کیا جائے گا۔ جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کر ڈالے تو اس صورت میں بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ قتل اور قصاص ہی میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، میرا رب یہ کہہ رہا ہے، زندگی ہے۔ آج کتنے قتل ہوتے ہیں، آج سڑکوں پر سر عام گولیاں مار دی جاتی ہیں، گھروں میں گھس کر گولیاں مار دی جاتی ہیں، قتل کر کر دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے، سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے، نہروں میں بہا دیا جاتا ہے، اور جو ہے گند کے ڈھیر پر پھینک کر بھاگا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں قتل و غارت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہ رہا، انصاف نہ رہا۔ اور اگر انصاف شروع ہو جائے اور قاتل کو پکڑا جائے اور بدلے میں اسے قتل کیا جائے جو شریعت کا حکم ہے، تو میرا اور آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے، کل جہان کے رب نے یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ جب قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر تو قتل و غارت یہ ختم ہو جائے گی، قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ پر یہ جو دن بدن قتل و غارت کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تو اس میں لوگوں کو زندگی ملے گی۔ اگر ایسا نہ کیا تو قتل و غارت عام ہوتا چلا گیا اور قصاص نہ لیا گیا تو پھر کیا ہوگا، جو ہے مقتول کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور دن بدن یہ جرائم بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے اگر تم یہ چاہتے ہو یہ جرائم رک جائے، قتل و غارت رک جائے اور لوگ زندہ رہیں، تو پھر بدلے میں قتل کیا جائے اس قاتل کو جس نے مقتول کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس بات کا تمہارا رب تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تیسری صورت پہلے نمبر پر یہ تھی کوئی شخص مرتد ہو جائے، دوسری صورت یہ تھی قتل عمد، جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کر ڈالے، جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کر ڈالے۔ نمبر ایک 3 صورتیں تھیں، قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا، اور نمبر 2 مرتد ہو جانا، مرتد ہو جانا، نمبر 3 شادی شدہ زنا کر لے، شادی شدہ زنا کر لے۔ تو زانی جو شادی شدہ ہو اور زنا کر لے اور اس برے گناہ کا اندر مبتلا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اسے رجم کیا جائے گا، اور پورے بستی والوں کو، محلے والوں کو جمع کر کر سب کے سامنے اسے اہل محلہ اس پر پتھر برسائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے، تاکہ باقی لوگوں کے لیے، زانیوں کے لیے جو چھپ چھپ کر زنا کرتے ہیں ان کے لیے عبرت بنے کہ زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ غیر شادی شدہ زنا کرے 100 کوڑے، اسے بھی سب کے سامنے سر عام کوڑے برسائے جائیں گے اس پر، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اہل محلہ، اہل برادری، اہل بستی والے علاقے والے کھلے میدان میں اسے کھڑا کر کر اس پر پتھر برسائیں گے، اتنے پتھر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے گڑھا کھودا جائے گا، اور گڑھا کھود کر اتنا کہ اس کا چہرہ نظر آئے اور اس کا سینہ ظاہر نہ ہو، اتنا اس کو چھپا دیا جائے گا اس گڑھے میں، پھر اس پر پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے۔ یہ شادی شدہ مرد اور عورت جو زنا کرنے والے ہیں ان کی سزا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کے قتل و غارت سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کی زنا بے حیائی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کا تمہارا رب
تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، تمہیں سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے۔ تمہارا رب کسی عام شخص کی یہ بات نہیں ہے، احکم الحاکمین کی بات ہے، رب ذوالجلال کی بات ہے، رب رحمان کی بات ہے، کریم کی ذات ہے، اللہ کی بات ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ یاد رکھنا، جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کی نابالغ اولاد، اس کی بچیاں، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ اب جب تک اس کی وراثت تقسیم نہ ہو تو اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا حرام ہے، اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا حرام ہے۔ عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں، جب کوئی شخص مر گیا تو اس کے مال میں سے دیگے بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، تیجا کیا جاتا ہے، 7واں کیا جاتا ہے، 10واں کیا جاتا ہے، 20واں کیا جاتا ہے، 40واں کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے مرنے والے کے مال سے یہ جو تیجے 7ویں 10ویں اور جو ہے 20ویں 40ویں کیے جاتے ہیں، یہ سب مرنے والے کے مال میں سے جو کیا جا رہا ہے، یہ کھانا لواحقین کے لیے، اعزا و اقربا کے لیے، سب کے لیے حرام ہے۔ اور یہ کھانا کھاتے ہیں مولوی بھی، قاری بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سب کھاتے ہیں، سب کے لیے یہ حرام ہے۔ کیونکہ اس بات پر متفقہ طور پر فقہاء اکرام، محدثین کرام، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب مرنے والا مر گیا، جب تک اس کی وراثت تقسیم نہ ہو، اس وقت تک اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا، دیگے پکانا اور صدقہ کرنا، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے، دیوبندی حضرات کا بھی، بریلوی حضرات کا بھی، سب کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، محدثین کرام، فقہاء اکرام، سب کا اس بات پر، اس مسئلے پر اتفاق ہے۔ لیکن ہوتا کیا جا رہا ہے، دیکھتے دیکھتے لوگ جو ہے یہ اس کام کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے غریب بیچارہ مر جاتا ہے، وہ پریشان ہے کہ برادری نے کام ہی ایسا شروع کر دیا، ادھر سے غم ہے مرنے والے کا، باپ کی جدائیگی کا، اور ادھر سے ان پر مال کے دیگے پکانے کی مشقت آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کام کرنا حرام ہے۔ ہاں، 3 دنوں کے اندر جو پڑوسی حضرات، جو رشتہ دار حضرات جو کھانا لا کر دیتے ہیں، وہ کھانا جائز ہے، کیونکہ غم ہے، مرنے والے کے گھر میں غم ہے، بچوں پر غم ہے، لواحقین پر غم ہے، تو وہ کھانے کو بھول چکے، وہ پیاس کو بھول چکے۔ تو شریعت نے یہ حق دیا ہے رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، کہ جو مر چکا ہے اس کے بچوں کو کھانا پہنچاؤ، ان کے گھر والوں کو کھانا پہنچاؤ، تو وہ تو غم سے نڈھال ہے، لہٰذا تم لوگ جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ پیار سے، محبت سے۔ تو وہ کھانا کھانا جائز ہے۔ ہاں، مرنے والے کے مال سے دیگیں پکانا یہ حرام ہے، یہاں تک کہ اس کی وراثت تقسیم ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی وراثت تقسیم ہو جائے۔ اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے مرنے والے کے مال سے، تو پھر اس کے اگر جوان بچے ہیں، نابالغ بچہ کوئی نہیں ہے، جوان بچے ہیں، سب کے سب بالغ ہیں، تو وہ سب کے سب اجازت دے دے تو سب تقسیم سے پہلے اس مال سے صدقہ خیرات سب کی مشاورت سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام بچوں میں ایک بچہ بھی ایسا ہے جو نابالغ ہے، تو اس نابالغ کی اجازت جو ہے کارآمد نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ نابالغ بھی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ اگر 5 بچے، ایک بچہ نابالغ، 4 بچے بالغ، اور ایک بچے نے جو نابالغ تھا اس سے اجازت لی کہ میں اجازت دیتا ہوں، آپ میں باپ کے مال سے صدقہ کر سکتے ہیں، دیگیں پکا سکتے ہیں، تو اس کی اجازت قبول نہیں، کیونکہ اس کو وہ نابالغ ہے، شریعت اس کی اجازت کو قبول نہیں کرتی یہاں تک کہ وہ نابالغ بچہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور جب سب بچے بالغ ہوں، سب کی اجازت ہو، تو پھر اس مال میں سے سب کی مشاورت سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ صدقہ خیرات تو یتیموں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ہوتا ہے، فقیروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں تو چودھری بھی کھا رہا ہے، یہاں تو امیر بھی کھا رہا ہے،
یہاں تو طاقتور بھی کھا رہا، یہاں تو سب کھاتے، تو یہ ثواب کیا ہے؟ غریبوں پر کھانا کھلانا، فقیروں کو کھانا کھلانا، یتیموں پر خرچ کرنا، یہ ان پر ثواب ہے۔ یہاں سب کھاتے، تو نابالغ کے ہوتے ہوئے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ تو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ یہی دی ہے، مرنے والے کی تکفین اور تجہیز اس کے مال سے کی جائے اور اس کا قرض اتارا جائے، اور پھر اس نے جو وصیت کی ہے اس کے مال میں سے تہائی مال میں وصیت کو نافذ کیا جائے۔